ہمارے معاشرے میں فزیکل ڈسیبلٹی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا، لوگوں کا، انوائرمنٹ کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا، وہ میں اپنی ایک چھوٹی سی اسٹوری میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ میں ایک ایسے ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں جہاں پہ کلب فٹ پیشنٹس آتے ہیں جن بچوں کے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے، پیدائشی ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ڈسیبلٹی ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے کلینک میں، کام ایز روٹین کے مطابق ہم کر رہے تھے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ کو لایا گیا، ان کے ساتھ ان کی جو ہے دادی آئی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے روٹین کے مطابق اس پیشنٹ کو جو ہے کام جو ہے وہ شروع کر دیا، مطلب اس کے جو ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہمارا ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، وہ ہم جیسے کرتے ہیں۔ تو ویکلی اس میں ٹریٹمنٹ میں بچے کو آنا ہوتا ہے۔ تو تیسرا سیشن تھا ہمارا اور بچے کی نانی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، تو بچہ بہت رو رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی مدر کہاں ہے، کیونکہ بچہ بہت رو رہا ہے، تو بہتر ہے اس کی ماں ہو تاکہ بچہ چپ ہو جائے۔ تو کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مدر نہیں آئی تھی، جب بھی وہ آتی تھی وہ یا تو ایک ہفتے اس کی دادی آتی تھی یا پھر اس کی نانی۔ میرا یہ پوچھنا ہی تھا کہ جو ان کی نانی تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی۔ میں نے ان کو اپنے سائڈ پہ بٹھایا، آرام سے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، وائی شی از کرائنگ اے لاٹ۔ میرا یہ پوچھنا ہی تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا جو داماد ہے اس نے جب یہ بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ 4 months کا تھا ایکچولی، کہتے جب یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ پیدائشی معذور تھے، اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے، وہ ایک مدرسہ میں جو ہے پڑھتا تھا، تو وہاں پہ لوگوں نے اسے کہا کہ تمہاری بیوی کریکٹر لیس ہے، یا تم نے کوئی پاس میں کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بچہ دیا۔ اور یہ تو انہوں نے کہا، کہتے وہ گھر آیا، وہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ چیز تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اس کی بیوی، کیونکہ اس پہ بھی بات آئی ہوئی تھی کہ کریکٹر لیس کے حوالے سے، تو کہتی ہے وہ اب اس لیول تک آ چکی ہے کہ وہ دماغی مینٹلی مطلب ڈسٹرب ہو چکی ہے، اور وہ اس کو ہم لوگ زنجیروں سے باندھ کے رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں میری اس سٹوری سے آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بات کر دیتے ہیں۔ اگر میں کلب فوڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو ایک تھوڑا سا بتا دوں، کلب فوڈ جو ہے دس از ان نون کاز، اس کی کوئی ریزن اس کا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ کسی وجہ سے اس بچے کے پاؤں جو معذور ہے۔ آج تک جتنی بھی ریسرچ ہم لوگوں نے کی ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ بھی ہمیں پتہ آج تک نہیں لگا کہ وجہ اس کی کیا ہے۔ تو یہ بچہ جس سے یہ ڈسیبلٹی 100% کیوریبل ہے، اس میں بچے جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ انیشیل سٹیج میں بچے کو لایا جائے تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہم لوگ ٹائم پہ کر سکیں، اور بچہ نارمل جیسے میں پھر رہی ہوں، آپ پھر رہے ہیں، اسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ پھرے۔ میرے پاس ایک ینگ لڑکی تھی، شی واز 21 years old، اس کا بچہ ماشاء اللہ اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ آئی لاسٹ ٹائم میرے پاس، یہ 2 weeks پہلے کی بات ہے، آئی تو باتوں میں کوشش کرتی ہوں، میرا کلینک جو ہے ہمارا جو ہے اس میں ہم یہ ہوتا ہے، میں کوشش کرتی ہوں اپنے پیشنٹ تھوڑا سا ان ٹچ رہوں، تھوڑی بات کروں تاکہ وہ اپنے بات مجھ سے شیئر کر سکیں۔ تو میں ان سے باتیں کر رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا جو بیٹا ہے، مجھے ڈائیورس اس لیے ہوئی تھی، مجھے گھر سے تیسرے دن میرا بچہ تیسرے دن مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میرا بچہ جو ہے معذور ہے، لیکن اب آپ لوگوں نے میرے بچے کو تو ٹھیک کر دیا ہے، اب میرا جو شوہر ہے وہ دوبارہ مجھے اپروچ کر رہا ہے کہ بچہ میں نے واپس لینا، کیونکہ بچہ تو ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں اس بات پہ بڑا وہ ہوئی، میں نے کہا لائک دیکھیں جب بچہ پیدا ہوا معذوری کے ساتھ، اور اس کے بعد بچہ، ماں نے اتنی اسٹرگل کی، وہ بیچاری ایک غریب سے فیملی سے تعلق رکھتی تھی، وہ بچے کو کس طرح لے کر ہمارے پاس آتی تھی، مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا۔ یہی نہیں، میرے پاس ایک مولانا صاحب آئے تھے، بیٹی تھی ان کی 18 دن کی۔ جب وہ بیٹھی میں ان سے باتیں کر رہی تھی، ان سے ہسٹری لے رہی تھی، میں نہیں بھول سکتی، جب میں ان سے بات کر رہی تھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جب وہ مجھے اپنی بات بتا رہے تھے۔ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اللہ نے میرے گھر رحمت دی تھی، بیٹی ہوئی میری، لیکن یہ پاؤں اس کے ٹیڑھے تھے، معذور تھے، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تم تعویذیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ عذاب لایا ہے، تبھی تمہاری بیٹی جو ہے وہ اس طرح پیدا ہوئی ہے۔
میں ہمیشہ میں سوچتی تھی، میرے دل میں اس ٹائم میں بہت زیادہ اس ٹائم میں نے ان سے بات کی، ان کو سمجھایا آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ وہ بچی آج کل پھرتی ہے، چلتی ہے، وہ ٹھیک ہو چکی ہے. لیکن یہ جو ہمارے لوگوں کا، سوسائٹی کی یہ جو باتیں ہیں، لوگوں کو جس انداز میں افیکٹ کرتی ہے، یہ میری سٹوری سے آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا. مجھے بہت دکھ ہوتا تھا میں جب بھی یہ سنتی تھی. میں ہمیشہ، میری ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ایک ایسا پلیٹ فارم دے جہاں پہ میں ایسی یہ بات جو ہے باقی لوگوں تک ایٹ لیسٹ پہنچا سکوں، میں بات کر سکوں اس جگہ، اس ٹاپک پہ. تو آج مجھے وہ موقع مل گیا اور میں آج آپ لوگ کے سامنے یہ باتیں کر رہی ہوں. اب بات ہے کیا، اس چیز کو ہم نے بدلنی کیسے ہیں، لوگوں کی سوچ کو بدلنا کیسا ہے، یہ میری آپ کی اب رسپانسبلٹی ہے. میں بیسکلی چترال کی ہوں، ٹھیک ہے، ایک بگ ورڈ سا ایریا، گاؤں ہے ہمارا، وہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں. ہم ہر سال جاتے ہیں چترال. میں وہاں پہ میں نے کوشش کی، میری تھا کہ میں اپنے گاؤں میں جو ہے لوگوں سے ملوں، تھوڑا سا اس کلب فوڈ کے حوالے سے بات کروں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، تاکہ وہ بچے کو ٹائم پہ میرے پاس لائیں، ان بچوں کو ہم ٹھیک کر سکیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اب چترال سے اپنے گاؤں سے پیشنٹس آتے ہیں اور ہم ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے، یا اگر میں یہاں پہ کھڑی کی بات بھی کر رہی ہوں تو اب ہم نے اس چیز کو کیسے لوگوں تک اویئرنیس دینی ہے، اس حوالے سے، ڈسیبلٹی کے حوالے سے، اور لوگوں کا جو سوسائٹی کا امپیکٹ ہے اس حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اب میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آپ کو کلب فوڈ کے حوالے سے بتا دیا کہ اٹس 100% کیوریبل، ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بچہ آپ کسی سے بات، آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، کل کو آپ کسی اور کو یہ بتا دیں گے کہ چلیں کسی کا بچہ اس طرح ڈسیبل ہے تو وہ ہمارے پاس اس کو لے کر آ جائیں گے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیں گے. کلب فوڈ پیشنٹ کو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو اس کی وجہ سے لوگوں کا، سوسائٹی کا امپیکٹ، اس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سوچ بدلنی ہے، سوچ ہم نے لوگوں کی بدلنی ہے. وہ کیسے بدلنی ہے، کس طریقے سے بدلنی ہے. میں اگر اپنے کلینک کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس چھوٹا سا ایک کلینک ہے، وہاں پہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ایک لمیٹڈ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اس پلیٹ فارم کی وجہ سے میں یہ اتنے لوگوں کے سامنے بات کر رہی ہوں. اب آپ لوگ اس چیز کو کتنے آگے تک لے جائیں گے، اس چیز اس کو ٹاک کو. تو میرے خیال میں دس از واٹ آئی وانٹ ہیئر. میری جو ایک ایم ہے اس ڈسیبلٹی کے حوالے سے، اس سوسائٹی کے حوالے سے کہ فزیکل ڈسیبلٹی پہ ان کا کتنا امپیکٹ، یہ چیز آج آپ لوگ کو میری اس ٹاک سے پتہ لگ چکی ہوگی. تھینک یو.